بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پیپر اسلامیات کا PPSC 2015 کا پیپر ہے۔ اس میں کل 100 سوالات ہیں اور بہت ہی اہم سوالات ہیں جو آئندہ آنے والے ٹیسٹوں میں بھی متوقع ہیں۔ اسی طرح کی سوالات آتے ہیں تمام تر PPS کی ٹیسٹوں میں، جو کہ ایسی اسلامیات ہو یا لیکچر اسلامیات ہو، تو خوب غور کے ساتھ اس کو میرے ساتھ دہرائیے۔ سوال نمبر 1 ہے، شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے قطب الدین۔ سوال نمبر 2، شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ 5 ہے۔ سوال نمبر 3، حدیث جبرائیل کا موضوع کیا ہے؟ ایمانیات۔ سوال نمبر 4، شریعت کا چوتھا ماخذ، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، تیسری صلیبی جنگ کا چیف کمانڈر کون تھا؟ رچرڈ، اس کا نام ہے رچرڈ۔ سوال نمبر 6، شریعت کا دوسرا ماخذ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حدیث۔ سوال نمبر 7، اپنشد میں کس کی بہترین سمجھا جاتا ہے؟ براہما۔ سوال نمبر 8، مشاعرہ کا باب یہ کون سے باب سے ہے؟ یہ مفاعلہ باب سے ہے۔ اور 9 نمبر، محمد بن قاسم نے سندھ کو کب فتح کیا؟ تو یہ 712 عیسوی میں۔ سوال نمبر 10، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام ہے سلمہ۔ سوال نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کس صورت میں کہا گیا ہے؟ تو یہ صورت احزاب میں کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 12، سید مودودی نے کتنے سال کی عمر میں کتاب الجہاد لکھی؟ یہ 24 سال کی عمر میں انہوں نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 13، نوروسی تحریک کی بانی، اس کا نام ہے بدیع الزمان۔ سوال نمبر 14، زمین کتنے عرصے میں سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے؟ تو 1 سال میں۔ سوال نمبر 15، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب، اس کو توقیفی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 16، سورۃ الصف کی کتنے نمبر پر ہے؟ تو سورۃ الصف قرآن مجید میں 61 نمبر پر ہے۔ سوال نمبر 17، مشہور حدیث میں کتنے راوی ہوتے ہیں؟ مشہور حدیث میں 3 راوی ہوتے ہیں، اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 18، ابو الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے انبیاء تھے۔ سوال نمبر 19، جامع الازہر کس ملک میں ہے؟ تو یہ مصر میں ہے۔ سوال نمبر 20، اخوان المسلمین کس ملک کی تحریک ہے؟ تو یہ مصر کی ہے۔ سوال نمبر 21، حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یہ تو 43 مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال نمبر 22، آیت محاربہ کون سی صورت میں ہے؟ سورۃ مائدہ میں۔ سوال نمبر 23، تالمود کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 24، نجران کی عیسائیوں کو بیت المقدس سے کس نے نکالا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 25، مصارف زکوٰۃ کون سی آیت میں ہے؟ تو یہ 60 نمبر آیت، سورۃ توبہ کی 60 نمبر آیت میں ہے۔ سوال نمبر 26، مساقات کا معنی کیا ہے؟ ابپاشی۔ سوال نمبر 27، مخاصمہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 28، چاند گرہن کے وقت کون سی نمازیں پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کو خسوف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 29، عرب میں بت پرستی کس نے متعارف کروائی؟ عمرو بن اللحیی، یہ اس کا نام ہے، اس نے بت پرستی عرب میں متعارف کرائی تھی۔ سوال نمبر 30، تفسیر فی ظلال القرآن کس کی ہے؟ تو سید قطب شہید کی ہے۔ سوال نمبر 31، شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے؟ قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی ہے۔ شادی شدہ کی زانی کی قرآن مجید میں اس کا بیان نہیں ہوا ہے۔ سوال نمبر 32، خبر مقبول کی اقسام کتنی ہے؟ اس کی اقسام 4 ہے۔ سوال نمبر 33، پستائیت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو اٹلی سے ہوا۔ سوال نمبر 34، ہر چیز کا مادہ پانی ہے، کس کا قول ہے؟ یہ ارسطو کا قول ہے۔ سوال نمبر 35، ارسطو کے نزدیک خدا کیا ہے؟ علت اولا، اس کا جواب ہے علت اولا۔ سوال نمبر 36، الصحیح لمن بدلا دین المسیح، ابن تیمیہ، یہ ابن تیمیہ کا یہ قول ہے، ابن تیمیہ۔ سوال نمبر 37، اشتراکیت کا بنیادی نظریہ کس نے پیش کیا؟ افلاطون نے۔ سوال نمبر 38، منکر خدا، یہ جو منکر خدا ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ملحدین کہتے ہیں، ملحد، اس کا جواب ہوا ملحد۔ سوال نمبر 39، پہلے اسلامی بحری بیڑے میں کل کتنے جہاز تھے؟ تو بحری بیڑے، پہلی اسلامی بحری بیڑے میں 500 بحری جہاز تھے، 500 جہاز تھے۔ سوال نمبر 40، احکام عشرہ کے مماثل احکام کس صورت میں ہے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 اور 152 میں ہے۔ سوال نمبر 41، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، جو اہل کتاب ہے
وہ جو ذبح کرتے ہیں وہ حلال ہے۔ سوال نمبر 42، 7 معلقات میں کون سی صورت لٹکائی گئی تھی؟ سورۃ الکوثر۔ سوال نمبر 43، بخشو کون سا لباس پہنتا ہے؟ تو زرد لباس، یہ بخشو کے لوگ ہیں وہ زرد لباس پہنتے ہیں۔ بارانی زمین کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ اس کا شرح ہے 0.1%۔ اور 45 نمبر سوال ہے، سونے کا نصاب کتنا ہے؟ تو 1/2 7 تولے، 7 تولے اس کا نصاب ہے۔ 40واں حصہ 1/2۔ سوال نمبر 46، ہٹلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جرمنی سے۔ سوال نمبر 47، ستاروں میں مزین آسمانوں کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورۃ الملک میں۔ سوال نمبر 48، استرلاب کون سا آلہ ہے؟ زمین کی پیمائش کرنے والا۔ اور سوال نمبر 49، امت کی جمع کیا ہے؟ امم۔ اس کی امت کی جمع امم ہے۔ سوال نمبر 50، سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے، کس کا قول ہے؟ آئنسٹائن کا۔ سوال نمبر 51، فاتح دمشق کون تھے؟ خالد بن ولید۔ سوال نمبر 52، کس کی نزدیک انسان کے ہر عمل کا محرک جنسی جذبہ ہے؟ پرائڈ نامی سائنسدان ہے، اس کا یہ نظریہ ہے۔ سوال نمبر 53، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب کب ملا؟ سریہ موتا میں۔ سوال نمبر 54، نواسب المزاری کی تعداد کتنی ہے؟ تو نواسب المزاری کی تعداد 4 ہے۔ سوال نمبر 55، الرحیق المختوم کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ سیف الرحمن نے۔ سوال نمبر 56، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کی تعداد تو یہ 2210 ہے۔ سوال نمبر 57، الکافی کا مصنف محمد بن یعقوب۔ سوال نمبر 58، عبداللہ بن سلام اسلام سے پہلے کون سے مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ تو یہ اسلام سے پہلے یہودی تھے۔ سوال نمبر 59، کون سے امام نے قید خانے میں وفات پائی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 60، کس خلیفہ نے اپنا وظیفہ بیت المال سے واپس جمع کروا دیا؟ تو یہ ہے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 61، برصغیر کی معیشت دان کون تھے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 62، فلسفہ یوگ کا بانی کون تھا؟ فتح نجلی۔ 63، ریاضی کی زبان کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ عرب لوگ خطرے کا اعلان کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ صباحا یا صباحا اسی طرح پکارتے تھے۔ سوال نمبر 65، حضرت ابوبکر کا انتخاب کہاں ہوا؟ ثقیفہ بن سعیدہ ان کے گھر میں۔ سوال نمبر 66، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کون سی صورت سن کر رو پڑے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تھی؟ سورۃ النصر جو آخری پارے میں ہے۔ سوال نمبر 67، غارمین کا مطلب کیا ہے؟ مقروض۔ یہ 8 مصارف جو زکوٰۃ کے ہیں اس میں غارمین کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مقروض۔ سوال نمبر 68، وہ لوگ جن کو تجارت غافل نہیں کرتے کس سورت کی آیت ہے؟ سورۃ النور کی آیت ہے۔ سوال نمبر 69، مقصد کو واضح کرنے والا کلام کون سا ہے؟ عبارۃ النص۔ سوال نمبر 70، قبرص کب فتح ہوا؟ 28 ہجری میں۔ سوال نمبر 71، کون خود کو پیدائشی گناہگار کہتے ہیں؟ عیسائی ایسی قوم ہے جو خود کو پیدائشی گناہگار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا تھا۔ تو سوال نمبر 72، قتل عامد کا مطلب کیا ہے؟ جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، اس کو قتل عامد کہتے ہیں۔ صحیحین کا مطلب کیا ہے؟ بخاری و مسلم جب آ جائے تو صحیحین اس کو کہتے ہیں۔ بنو امیہ نے کتنے سال حکومت کی؟ 90 سال۔ سوال نمبر 75، علم باغبانی کا ماہر ابن بیطار، یہ ایک سائنسدان ہے، ابن بیطار یہ باغبانی کا ماہر تھا۔ فتح الباری کس نے لکھی ہے؟ ابن حجر عسقلانی۔ کتاب الخراج امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ پوپ کہاں رہتا ہے؟ ویٹیگن سٹی میں۔ پوپ ویٹیگن سٹی میں رہتا ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ خلا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف جر۔ خلا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف جر میں۔ ایک سوال نمبر 81، کون سے امام مدینہ میں پیدا ہوئے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 82، قذف کی سزا کون سی صورت میں ہے؟ سورۃ نور۔ سوال نمبر 83، ورلڈ ایز آئی سی یہ آئنسٹائن کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 84، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبۃ اللہ کی حفاظت کس نے کی؟ بنی جریم۔ سوال نمبر 85، شعر کس کا تھا؟
حضرت اجر شار کس کا تھا؟ حضرت اجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور 86 نمبر، موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا، موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ پانی سے نکلا۔ مزید تیاری کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل NTS ماسٹر ضرور سبسکرائب کریں۔